انسان کی فطرت ہے کہ اس کا دل بھر جاتا ہے، لوگ اس کے دل سے اتر جاتے ہیں یا پھر دل سے نکال دیے جاتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے نایاب نہیں رہتا اور نہ ہی کسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے قیام کر سکتا ہے۔ یہاں لوگ مرنے والوں پر دو آنسو بہا کر پھر سے اپنی زندگیوں میں مگن ہو جاتے ہیں، اور تم چاہتے ہو کہ تم لوگوں کی زندگی میں خود کو ضروری پاؤ؟ نہیں، بالکل نہیں، جبکہ محض ایک ضرورت کی طرح استعمال کیے جاتے ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کی قدر صرف 2 بار ہوتی ہے، ملنے سے پہلے اور کھو دینے کے بعد۔ بہتر ہے کہ ایسے لوگوں سے خاموشی سے بغیر شکوہ شکایت کیے دور ہو جانا چاہیے، کیونکہ وقت انسان کو قدر سکھا دیتا ہے، مگر اس وقت ہمیں ان کی طلب نہیں رہتی، پھر ان کے پاس ملال کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ وہ حضرت علی فرماتے ہیں نا کہ زندگی میں کسی کو اپنا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب وہ آپ سے محبت کرے تو آپ کی برائیاں بھول جاتا ہے۔ کیا سمجھے؟ کہ جب وہ آپ سے محبت کرتا ہے نا تو برائیاں بھول جاتا ہے، اور جب نفرت کرتا ہے نا تو اچھائیاں بھول جاتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے محبت میں سکون کیوں نہیں؟ کبھی غور کرنا۔ کئی لوگ ہمارے ارد گرد محبت میں ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہت لوگوں کو محبت مل بھی جاتی ہے لیکن سکون نہیں ملتا۔ کبھی سوچا ہے سکون اور محبت ایک ساتھ کیوں نہیں ملتے؟ کیونکہ ہماری محبت کی وابستگی جو ان سے ہے نا انسانوں سے ہوتی ہے، اور بشر کو بشر کی محبت نہیں جچتی، بشر کو صرف واحد کی محبت جچتی ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ ہماری محبتیں ہماری طرح نامکمل رہ جاتی ہیں۔ بندے کی محبت زمین پر لا گرتی ہے اور واحد کی محبت آسمانوں تک لے جاتی ہے۔ اب بندے کی محبت یعنی ہم لوگ انسان، اور واحد کی محبت یعنی اللہ تعالیٰ، کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں نا تو ہمارا مقام آگے چلا جاتا ہے، کیونکہ ہمارا رابطہ ڈائریکٹلی اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں انسان کی محبت میں بڑا ذلیل کرواتی ہے، اور یہ اصل میں ٹھوکر ہی ہوتی ہے جو ہمیں لگتی ہے، اور یہی ٹھوکر وسیلہ ہوتا ہے ہمارا صراط مستقیم پر آنے کا۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کوئی ایک ٹھوکر پر بھی سنبھل جائے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایک بار گرا کے ہمیشہ کے لیے اٹھانا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے رب کو یاد ہیں، اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ آپ کو سنبھالنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے، وہ ہمیں بہتر سمجھتا ہے جو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نا ہماری اور تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو وہ اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ ظاہری بات ہے، جیسے ہمارے بڑے بزرگ کہا کرتے تھے، آزمائشیں یا تکلیفیں انسان کے گناہوں کو صاف کر دیتی ہیں، گھٹا دیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے، جن کی دعاؤں کو جن کو پسند کرتا ہے، ان کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے وہ کچھ بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری برداشت کی جو حد معلوم ہے، سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں جانتا ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دیتا۔ تمہیں لگتا ہے کہ اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں ہے، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے، ہم کمزور ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمیں توکل ہونا چاہیے اس بات کا۔ جب اللہ کن کہتا ہے نا تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ اس لیے ہمت مت ہارا کریں، توکل اللہ کیا کریں، اور وہ اپنے بندے پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، طاقت سے بڑھ کر آزمائشوں میں نہیں ڈالتا۔ وہ جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ برداشت کر سکتا ہے،
تو اس پر آزمائش آتی ہے۔